हुर बिन यजीद वहाँ पर पहुँचा, 1000 का लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोककर सीधा करबला के मैदान में ले गया। यजीद ने जब तख्त संभाला तो सबसे पहला काम यह किया, वलीद बिन उतबा को कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाए और मेरी बैत करने के लिए राज़ी करे। वलीद बिन उतबा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और जब हज़रत इमाम हुसैन आए तो कहने लगा कि आप यजीद की बैत कर लें, तो इसी में हम सब की भलाई है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसे ज़ालिम और बदबख्त की बैत नहीं कर सकता जो एक ज़ालिम किरदार इंसान है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठे और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो कुछ कदम चले तो पीछे मरवान बैठा हुआ था। उसने कहा कि वलीद, ऐसा कर, अभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ पे कत्ल कर दे, शहीद कर दे, नाउज़ुबिल्लाह। अगर यहाँ से इमाम हुसैन चले गए तो फिर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुँची तो आपने अपनी नियाम से तलवार निकाली और जैसे हैदरी कछार से हैदरी शेर निकल आया हो, अगर इस तरह कहा जाए कि मोहम्मदी कछार से हैदरी शेर निकलाओ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को लहराया और फरमाया कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं उस इंसान के कंधों पे सवार हुआ हूँ जो पूरी कायनात का सरदार है, और तू मुझे कत्ल करने की बातें कर रहा है और कह रहा है कि यजीद की बैत कर लूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं कभी भी किसी भी कीमत पे यजीद की बैत नहीं करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। तो फिर ऐसा वक्त आया कि कूफियों ने तकरीबन 150 के करीब कूफियों के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त मिले, और जब ख़त मिले तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा फरमाया कि मैं कूफा जाऊँ। उससे पहले आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुना है, आपने पहले उनको भेजा। अभी तक वो वापस नहीं आए थे, तो 150 के करीब जब उनके पास खतूत पहुँचे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा। तो नाज़रीन, एक शख्स जब उम्रा करने के लिए जाता है तो 8 दिन मदीना में रहता है, तो 8 दिन मदीना में रहने के बाद मदीना छोड़ने का दिल नहीं करता, मदीना से वापस आने का दिल नहीं करता। दिल करता है बस इंसान वहीं पे रह जाए। जिस हुसैन ने सारी ज़िंदगी मदीना में गुजारी, मदीना में पैदा हुए, मदीना में बड़े हुए, जवानी मदीना में, उसके बाद बुढ़ापा मदीना में, हर चीज़ मस्जिद नबवी जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ पे खेला करते थे, खेलने के लिए सहन मस्जिद नबवी का हुआ करता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। वो हुसैन जिसने सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में गुजारी, अब वो हुसैन मदीना छोड़ने वाला है, कैसा आलम होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी सलाम अपनी वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मज़ार अनवर पर दिया और उसके बाद हुजूर की बारगाह में आए और आखिरी सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करने के बाद आपने मक्का की तरफ सफ़र शुरू किया। 1-2 महीने मक्का में रहने के बाद कुछ रिवायात में आता है कि आपने 7 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ा, और कुछ रिवायात में आता है कि आपने 2 ज़िलहिज्जा को यानी ज़िलहज की 2 तारीख को मक्का छोड़ा। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा के करीब पहुँचे तो वहाँ पर हुर बिन यजीद वहाँ पर पहुँचा, 1000 का लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोककर सीधा करबला के मैदान में ले गया जहाँ पर मार्का होना था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में हातिम ताई के पोते का पैगाम मिला और वो ख़ुद मिले और कहने लगे कि आप ऐसा करें, कूफा ना जाएं, मैं आपके साथ 5000 के लश्कर की फ़ौज भेजता हूँ जो आपकी हिफाजत करेंगे, जो आपके शाना बशाना होंगे। आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, वो अपनी गर्दनें तो कटवा देंगे लेकिन आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, मैं तो अपने नाने का वादा वफ़ा करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला पहुँचे तो 6 दिन मुज़ाकरात होते रहे। 2 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे कूफा, उसके अंदर करबला के अंदर। तो 6-7 दिन जो है वो मुज़ाकरात चलते रहे कि आप यजीद की बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रहे, किसी और बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं, मैं इस यजीद बदबख्त की बैत नहीं करूँगा। लेकिन बात इसी पे ख़त्म होनी थी कि यजीद की बैत करनी है। तो 9 मुहर्रमुल हराम, ये बात
واقعہ کربلا جو ہے وہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، دل اور گردے کی بات ہے، جگرے کی بات، جس کا جتنا مرضی جگرا ہو، بات کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان کو، واقعے کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ عشق والے کے لیے، محبت والے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب 9 محرم الحرام کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہزادوں کو بلایا، بٹھایا اور فرمایا کہ میں صبح کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ ایسا کریں، ان کی کوفیوں کی لڑائی مجھ سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا ہوا تھا وہ بجھا دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی لڑائی مجھ سے ہے، آپ لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھ سے یزید کی بیعت چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ چراغ جلایا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کی، سجدے میں رہے، اور اس کے بعد جب تہجد کا وقت آیا، تہجد کی نماز پڑھی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کی اذان دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی، باجماعت نماز پڑھی، تو یہ خانوادہ رسول کی آخری باجماعت نماز تھی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز ادا نہیں کی۔ نماز فجر کے بعد آخری، کیونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی، ختم ہو چکی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا کہا گیا، تو ادھر سے اون و محمد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کی جب شہادت ہونے لگی تو حضرت امام حسین کو علی اکبر نے آواز دی، بابا جان میں گرنے والا ہوں، مجھے بچائیے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ساری زندگی کی کنجی تھی، ساری زندگی کی کمائی میں ہی میری یہی اولاد تھی، میرے مولا اب یہی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ قربانی ہے، یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی ہو گئی، اور بیٹے قربان کر دیے، بھائی قربان کر دیے، کزن قربان کر دیے، حتیٰ کہ چھوٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دھاری جب تیر لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالا اور خون آسمان کی طرف جب اچھالا تو عرض کی، مولا یہ میری زندگی کی آخری کمائی تھی، یہ بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دی، اب میرے ہاتھ خالی ہیں۔ حضرت امام حسین کے جب 71 تن قربان ہو گئے تو میرا حسین خود حیدری تلوار لے کر جب میدان میں آیا، کوفیوں کو خطاب کیا، کوفیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کوفیوں ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں ابن علی ہوں، میں اس نبی کا نواسہ ہوں جو پوری کائنات کا سردار ہے، پوری کائنات کے سردار کے کندھوں پہ بیٹھ کے میں سواری کیا کرتا تھا، اس کے ہونٹ چوسا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھا کرتا تھا، اور تم مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واز کی تو کوئی اثر نہ ہوا، ادھر سے تیر آئے تو حضرت امام حسین نے لڑائی شروع کر دی، اور لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے تک پہنچے، اور تمام کوفی وہاں سے بھاگ نکلے اور سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے نہر فرات کا پانی لیا چلو میں اور کوفیوں کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ اب دیکھو اے کوفیوں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب حوض کوثر کے اوپر بھی میرا قبضہ ہے اور اس نہر فرات کے اوپر بھی میرا قبضہ ہے، اب کیا کرو گے؟ کل قیامت کے دن جب میرے قبضے میں آؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چلو بھر پانی پیا نہیں بلکہ ان کی طرف پھینک دیا، اسی طرح واپس آ گئے۔ شاید ان کو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد آئی یا اپنے بیٹے کی پیاس یاد آئی تو انہوں نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو غلط رنگ دیا جاتا ہے یہاں پہ، اور کہا جاتا ہے کہ میرا حسین جھولیاں اٹھا کے پانی مانگتا رہا، پانی کی بھیک مانگتا رہا۔ ارے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، میرے حسین نے تو پورے کربلا کے میدان میں ہائے تک نہ کیا، اتنی تلواریں لگی، بیٹے شہید ہو گئے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور پھر بھی میرے حسین نے ہائے تک نہ کیا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ میرا حسین جھولیاں اٹھا کے پانی کی بھیک مانگتا رہا۔ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنی تھی تو میرا حسین وہاں پر یزید کی بیعت نہ کر لیتا، پانی کے لیے بھیک مانگنی تو پھر تو بیعت کر لینی چاہیے، لیکن میرے حسین نے ہائے تک نہ کیا پورے کربلا کے میدان میں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب بہت زیادہ تیر لگے اور تلواریں لگیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آئے، اور نیچے آتے وقت میرے حسین کو وقت لگا، کیونکہ تیر جسم کے اندر گڑے ہوئے تھے، نیزے گڑے ہوئے تھے، اور جب تیر پہرے زمین پہ آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر وہ گڑتے چلے گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وقت لگا زمین پہ آتے ہوئے۔ زمین پہ آنے پہ جب زمین پہ آئے تو سب سے پہلا جو کام کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کی، مولا آج حسین نے اپنا کام کر دیا، اپنا وعدہ، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا ہے، میرے مولا دین کی سلامتی رکھنا، اور آج تیرا حسین یہ بھی قربانی کر رہا ہے، مولا قبول کیجئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ آئے، سجدے میں سر رکھا، تو کوفیوں نے دیکھا کہ اب موقع ہے حضرت امام حسین کا سر قلم کر لیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سر تن سے نعوذ باللہ جدا کر لیا گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے اوپر 33 وار جو تھے وہ تلواروں کے تھے، اور 34 وار جو تھے وہ نیزوں کے تھے، اور نیزوں کی جو آگے والی لوہے کی جگہ ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین کے اکثر جسم کے اندر ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے اندر نیزے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 134 کے قریب جو نشانات تھے وہ تیروں کے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا برداشت کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عزیزان محترم، یہ ایسی قربانی ہے کہ جس کو قیامت تک کے لیے بلایا نہیں جا سکتا، اور اگر صبر کرنے والوں کا نام اگر کہیں پہ لکھا جائے گا، کل قیامت کے دن اگر صبر کرنے والوں کا نام ہوگا تو حضرت امام حسین اور آپ کے کنبے کا سب سے پہلے نام لکھا جائے گا، کیونکہ جتنا صبر حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں نے، خانوادہ رسول نے کیا، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو ناظرین، جو اگلی ویڈیو ہوگی، اگلی جو ٹاپک ہوگا ہمارا، وہ ہوگا کربلا سے شام تک کہ کس طرح خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کربلا سے چلے اور دمشق پہنچے، دمشق سے پھر شام پہنچے، اور اس کے بعد یزید کے دربار میں کیسے پہنچے، اور پھر دوبارہ امام علی مقام کے جو خانوادہ رسول حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دوبارہ مدینہ پہنچیں، اور خانوادہ رسول کس طرح لوٹا پوٹا قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچا، یہ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔